دہرائیں گے ہم پھر سے تاریخ یمامہ کو، عشق نبی ہے کیا بتلائیں گے دنیا کو، ہم جذبہ ایمانی دنیا کو دکھائیں گے، ہم ختم نبوت پہ جاں اپنی لٹائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدہ ختم نبوت نصوص شرعیہ کی روشنی میں اس سلسلہ وار خصوصی پروگرام میں آپ تمام ہی ناظرین کا پرزور استقبال ہے۔ جی ہاں محترم ناظرین، پھر ایک مرتبہ آپ حضرات کی خدمت میں ختم نبوت کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ بات کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کی ہماری اس نشست کو عنوان ہوگا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے، یعنی قادیانی، مرزائی یا مسلم احمد جماعت والے، جو ایک ہی روح کے سارے یہ سکھیں ہیں اور سب ایک ہی گروہ کے الگ الگ نام ہیں، جو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے الگ الگ نام رکھے گئے ہیں۔ تو یہ مرزائی اپنے مسلمان ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ تو اس تعلق سے دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے، جس کے سمجھنے سے یہ بات بالکل روشن ہو جائیں گی کہ کس طریقے سے یہ دھوکہ دے کر مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں اور اپنے جھانسے میں اور اپنے جال میں مسلمانوں کو یہ پھنساتے ہیں۔ قبل اس کے کہ وہ بات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائے، اب تمام ناظرین سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ختم نبوت کی اس عظیم کام کو اور مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے اور اس عظیم کام میں آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپس میں اس ویڈیو کو خوب شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ محترم ناظرین، قادیانی بالخصوص اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں دیہات میں رہنے والے مسلمان یا دین سے دور جو مسلمان ہیں یا اہل علم علماء کرام سے دور جو مسلمان ہیں یا دینی جماعتوں سے یا تنظیموں سے جو دور مسلمان ہیں، ان کے سامنے ایک شوشہ اٹھاتے ہیں اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کلمے کا وہ ذکر کر کے کہتے ہیں کہ ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں اور آپ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہو، تو اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تم مسلمان جب ہو سکتے ہو تو ہم بھی اس کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی تمہارے اپنے مسلمان ہم قادیانیوں کو، ہم مرزائیوں کو، ہم احمدیہ مسلم جماعت کو بہت سارے لوگ مسلمان نہیں سمجھتے اور کافر کہتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ان کے اس بولے پن پر نہ جائیے، ان کے اس معصوم چہرے پر نہ چاہیے، ان کے اس دوگلے پن پر نہ جائیے۔ یہ بالکل دجل اور دھوکے سے، انتہا درجے کے دجل اور دھوکے سے کام لے کر یہ معصوم مسلمانوں کو جو دین سے دور ہیں ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب اس طریقے کی بات کریں گے کہ ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، تم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، تو جو دین سے دور مسلمان ان کے دھاسے میں آ جائیں گے اور پھنس جائیں گے اور اس کا ایمان اور عقیدہ خراب ہو جائیں گا۔ تو اس تعلق سے ہمیں دو باتیں سمجھنی ہے۔ ایک تو بات جو وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی کلمہ وہی ہے اور مسلمانوں کا بھی کلمہ وہی ہے، یعنی تم کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو سکتے ہو تو ہم بھی کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، سب سے پہلی بات یہ یہاں پر جھوٹ کہہ رہے ہیں، بالکل دھوکے سے کام لے رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کلمہ نہیں ہے بلکہ ہمارا وہی کلمہ ہے جو تم پڑھتے ہو، اس وجہ سے ہم بھی مسلمان، تم بھی مسلمان ہیں۔ تو آئیے ان کا اس بات کا پورا کھلے عام ہم افریشن کریں گے انہی کی کتابوں سے، انہی کے اپنے خلیفہ اول حکیم نور الدین، جس نے اس تعلق سے بہت ساری باتیں کہی ہے۔ اس میں سے ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں کہ حکیم نور الدین، دلیل کے طور پر ہم کتاب آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، سیرت المہدی، سیرت المہدی کی حصہ سوم اور صفحہ نمبر 305 پر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 305 پر حکیم نور الدین اس کو ذکر کر رہا ہے کہ ہم قادیانیوں کا الگ کلمہ ہے جو مرزا صاحب نے ہم کو بتلایا ہے۔ جی ہاں محترم ناظرین، ان کا خود کا معتمد اور معتبر قابل اعتماد شخص جو ان کے جماعت کے ٹکڑے ہونے سے پہلے کسی ایک فرد کا نہیں بلکہ پوری ان کی پوری ایک جماعت کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ قادیانیوں کا بھی الگ کلمہ ہے۔
اور وہ کلمہ کیا اس کو ذکر کر رہے ہیں سیرت المہدی کے اندر. ان کے خلیفہ حکیم نور الدین وہ کہتا ہے کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا. یہ قادیانیوں کا کلمہ ہے جو مسلمانوں سے الگ ہے، اور قادیانی اپنی بہت سے مجلسوں کے اندر اس کلمے کو ذکر بھی کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ان کے اپنے معتبر اور معتبر شخص کے ذریعے سے. سیرت المہدی حصہ سوم اور صفحہ نمبر ہے 305. اور جدید جو کتاب ہے سیرت المہدی کی، یہ اس کی روایت ہے 974 اور اس کا صفحہ نمبر ہے سیرت المہدی کا جو جدید کتاب ہے 824. اس کے اندر اس بات کو ذکر کر رہا ہے کہ مرزا صاحب نے خود کہا ہے کہ ہمارا کلمہ الگ ہے. تو اس بات سے بالکل بات واضح ہو گئی کہ مرزائی یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، اس اعتبار سے کہ کلمہ طیبہ کو کلمہ نہیں مانتے، بلکہ ان کا اور الگ کلمہ ہے جن کو خود ان کے خود ساختہ نبی مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے. ایک بات. اور دوسری بات وہ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں تو تم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہو. تو اس کا بھی ہم آپریشن کریں گے. آئیے، انہی کا بیٹا ہے کلمت الفصل کے اندر لکھتا ہے، کلمت الفصل کے اندر ان کا ایک بیٹا ہے بشیر احمد ایم.اے. اس کے اندر وہ لکھتا ہے کہ یعنی صاف ستھرے انداز میں کہ اس سے انہوں نے محمد الرسول اللہ سے کس کو مراد لیا ہے. کلمت الفصل کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹا بشیر احمد ایم.اے. یہ لکھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ سے مراد یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. محترم ناظرین، وہ کلمہ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دھوکہ دے رہے مسلمانوں کو، کہتے ہیں کہ ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں اور تم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہو. تو دوسری بات یہاں یہ ہے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ سے مراد یہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی کو لیا ہے. اور خود مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے، اور ان کتابوں کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا ہے. روحانی خزائن جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 259 میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی خود کہتا ہے کہ میں خود محمد کی شکل میں دوبارہ دنیا کے اندر آیا ہوں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس میں تعلیمات اسلامیہ، قرآن کی تعلیم، اسلامی تعلیم، احادیث مبارکہ اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اندر کھلے عام توہین ہے، آپ کی بے ادبی ہے. اور یہ تعلیم ہمارے عقیدے کے بالکل خلاف ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائے مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں، جس کی وجہ سے اب دوسرے کلمے کی ہم کو ضرورت ہی نہیں. اگر کوئی اور شخص آتا تو دوسرے کلمے کی ضرورت پڑتی. یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں آئے ہیں، اس لیے ہمیں دوسرے کلمے کی ضرورت نہیں. اسی لیے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں. تو محترم ناظرین، اس سے آپ کو بات بالکل واضح ہو گئی کہ کس طریقے سے دجل اور دھوکے سے کام لے کر مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. ان کا پورا دجل آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا. پہلی بات تو ان کا خود کا ایک الگ کلمہ ہے جس کو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا. دوسری بات، جب وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو محمد الرسول اللہ سے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مراد نہیں لیتے، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کو مراد لیتے ہیں. تو اس طریقے سے پوری حقیقت آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی. دو چیزیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی، ایک تو ان کا اپنا خود کا ایک کلمہ ہے، خود ان کی کتابوں سے ثابت ہے، اور دوسرا وہ محمد رسول اللہ سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی کو لیتے ہیں. تو اس لیے آپ تمام ناظرین سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ اس طریقے کی باتوں کو سنجیدگی سے سمجھ کر سارے انسانیت تک، سارے مسلمانوں تک، سارے وطنی بھائیوں تک اس پیغام کو ہم پہنچائیں کہ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے صرف مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلم بھائیوں کے اندر بھی اس عقیدے کو عام کرنے کی پوری محنت اور کوشش کر رہے ہیں. اس موقع پر ہر عاشق رسول، ہر مسلمان، ہر کلمہ پڑھنے والے کو بیدار ہو کر اس کام کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی ضرورت ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے دھوکہ دینے والے، دجل سے کام کرنے والوں کے دھوکے اور دجل سے ہم تمام کی حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم ناظرین، اجازت دیجیے پھر ایک مرتبہ اسی طریقے کے دلچسپ بات کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.